میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، یعنی کہ سب سے بہتر جتنی بھی مخلوقیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اس میں سب سے بہتر انسان کو بنایا، اور انسانوں کو بھی سب سے بہتر کس کو بنایا؟ نبیوں کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہ جتنے بھی انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں، سب کو انسانوں میں سب سے افضل بنایا۔ اس کے بعد افضل کسے بنایا؟ نبیوں کے بعد کسے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے وارث کو بنایا۔ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں۔ حدیث میں العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے بعد قرآن شریف ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی صفت بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تو علماء ہمارے کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں، اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ وہ علماء کرام کے اوپر ہے۔ تو میرا دوستوں، سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اشرف المخلوقات جب ہم سب کو بنایا تو یہ ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم نے زندگی میں کبھی 2 رکعت نفل اور شکرانے کے طور پر کبھی ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، میں اس لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں؟ کیا امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا کیا، کیا اس کے لیے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکا دکا جس کو بولتے ہیں ہمارے زبان میں، وہ ہوں گے جنہوں نے 2 رکعت نماز نہ پھر اس لیے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین سے نوازا، کسی کو دنیاوی علم سے نوازا۔ تو علم دین کو دنیاوی علم والا کبھی زندگی میں نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بلند فرمایا۔ جیسے کسی نبی کو کسی نبی پہ فضیلت بہت ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ایک ہی انسان سے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اور ہر قبیلے میں سب کو پیدا کیا۔ اور قبیلے میں پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو سید بنایا، کسی کو شیخ قبیلے میں پیدا کیا، کسی کو انصاری خاندان میں پیدا کیا۔ اس کی وجہ کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ پہچانا جا سکے کہ بھائی یہ عبداللہ کون تو وہ انصاری، وہ عبداللہ کون تو وہ شیخ، وہ عبداللہ کون وہ سید۔ صرف اسی لیے خاندان میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ خاندان کی نسبت سے وہ شخص پہچانا جا سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے بہتر کون ہے۔ تقویٰ کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اعتبار سے کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ ہم آپ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو وہ بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جس شخص نے تواضع انکساری، جس شخص کے اندر تواضع انکساری ہو، وہ شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تواضع اور انکساری ضروری ہے۔ اور گھمنڈ اور تکبر یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ جس شخص کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آج کے دور میں، ابھی بھی اس مسجد میں بھی موجود ہیں، جو ایک دوسروں سے باتیں نہیں کرتے ہیں، اور ان کی عمریں 60 سال 70 سال 80 سال کی ہو گئی۔ بھائی میرے محترم دوستوں، ایک حدیث ہے کہ اکبر الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الرجال۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق کہنا، جس کے بعد جابر بادشاہ کے ساتھ شرم ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، بالکل شرم کرنی چاہیے، اور افسوس بھی کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی؟ 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، لیکن ہم ایک دوسرے سے پڑوسی سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اور کس چیز کو لے کر کے؟ وراثت کو لے کر کے، صرف ایک بارش زمین کو لے کر کے۔ کتنی زمین؟ صرف ایک بارش۔ اور ہمیں ذرا بھی دل میں افسوس نہیں ہوتا، بلکہ دل میں ملال بھی نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز باجماعت کیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑتے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔
ہم کہلانے کے لیے امت محمد ہیں. امت محمد میں پیدا ہونے کے لیے تمام انبیاء کرام نے خواہش ظاہر کی تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش بھی میں امت محمدیہ میں پیدا ہوتا. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد میں پیدا کیا, پھر بھی ہم سب کو اس کا یہ احساس نہیں, ذرا بھی احساس نہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں, اس بات کو لے کر کے مجھے بہت افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت پھر بھی میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پنج وقت کا نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں, ان سے سلام کلام نہیں رکھتے. کیوں کہ ان سے جھگڑا ہے کس چیز کو لے کے, صرف زمین کو لے کر. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں, قرآن شریف کے اندر آتا ہے تمہارے لیے تمہاری امت, تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا فتنہ ہے. ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہماری عمر 70 سال ہوگی, ہم کچھ دنوں میں مہمان ہیں, ہم یہاں سے جانے والے ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. کیا ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو؟ لیکن یہاں سے جانے کے بعد کیا آپ نے اپنی اولاد کو اس لائق بنایا کہ آپ کے مقبرے کو جا کے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن جا کر یا ہفتے میں جا کر یا سال میں جا کر کے اپنے والدین کے قبروں پہ جاتے ہیں؟ ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ صرف ہمارے محتاج ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد صرف 3 چیزیں انسان جو چھوڑ کے جاتا ہے, اس میں سے ایک نیک اور صالح اولاد بھی ہے. کیا ہم نے اس لائق بنایا اپنے بچوں کو کہ بھائی اس کی نماز صحیح ہے؟ کیا اس چیز کی فکر ہے ہم کو کہ ہمارا بچہ جو نماز پڑھنے جاتا ہے اس کو تحیات یاد ہے, دعا قنوت یاد, ہمیں یاد نہیں ہے. کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں اس مسجد کے اندر کہ میں ان لوگ سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کے میں تحیات سنا سکتا ہوں؟ سنا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں سنا سکتے. تو جب نہیں سنا سکتے تو اس کا مطلب آپ کا تحیات صحیح نہیں ہے. بالکل گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کا تحیات صحیح ہے. جب آپ کا تحیات صحیح نہیں تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. تحیات اگر آپ کی صحیح نہیں ہوئی تو گویا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. میرے محترم دوستوں, اپنی آپ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی فکر کریں, اپنی فکر کریں. میرے محترم دوستوں, گاؤں کے اندر بہت ساری وبا چل پڑی ہے. میں کس چیز کو بتاؤں؟ جیسے ایک چیز ایسی بھی ہے کہ بھائی اگر کسی شخص کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی شخص کے لیے, مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ بھائی ربانی بھائی طبیعت خراب ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو گاؤں میں یہ وبا چل پڑی ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مسجد میں دعا ہو رہی ہے, وہ شخص بہت گنہگار ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ایک دوسرے مومن کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہیے. اگر کسی مومن کے لیے اگر دعائیں مغفرت اگر آپ کرتے ہیں, مثال کے طور پر میں نے کہا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور قیامت تک جتنے بھی مومن اور مومنات اس دنیا کے اندر آئیں گے سب کے برابر گنتی کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا. ماشاءاللہ, جتنے بھی مومن مومنات مسلمین مسلمات قیامت تک آئیں گے سب کے برابر. آپ بتائیں کہ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے, اس کے برابر ایک مرتبہ دعا کرنے سے آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور کتنے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جمعہ کے دن کم سے کم سال میں یا عید کے موقع سے یا بقرعید کے موقع سے اپنے والدین کے قبر پہ جائیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں؟ نہیں, توفیق نہیں ہوتی. اور اسی کے لیے کیا کرتے ہیں, ہم دنیا میں جھگڑتے ہیں. اگر آپ کینہ رکھتے ہیں 3 دن سے زیادہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ 3 دن سے زیادہ آپ کو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کوئی شخص کسی سے کینہ رکھتا ہے, بات چیت نہیں کرتا ہے, تو اس کی نماز اس کی بہت نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ انشاءاللہ سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, جمعہ کے لڑنا اور جھگڑنا یہ الگ جگہ ہے, لیکن سلام کلام ہمارا رہنا چاہیے. سلام کلام ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص کسی شخص کو سلام کرتا ہے اور اگر اس کو جواب نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے, لیکن اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں. اگر ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ نے ہم کو جواب نہیں دیا, تو کیا فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں, فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف مخلوقات پہ بنایا ہے, اور ہم سب کو کہاں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے وہ دنیا میں آ کے ایسی ایسی حرکتیں کرے جو شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہے. شیطان کو چاہتا ہے اس کے ایمان کو خراب کرے. ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں گاؤں کے اندر جو اپنی اولاد سے بھی بات نہیں کرتے. استغفر اللہ, اولاد سے بات نہیں کرتے. کتنے سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے. ارے بہت زیادہ کینہ کر پڑے, 1 دن سے 2 دن, 2 دن سے 3 دن, اس سے زیادہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے دوستوں, اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا, دیکھیے بھائی انسان کا کام ہے کہنا اور عمل کرنا. کس کا کام ہے؟ آپ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دے گا. کہنا تو کوئی بھی عالم آئے گا یہاں
کہہ دے گا، لیکن عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو کس چیز کی دعا کریں؟ ہدایت کی دعا کریں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک ٹرسٹ میں سزا کر کے ہم لوگ کو دے دیا گیا ہے اسلام، بس اسلام نام ہے، عبداللہ نام ہو گیا، عبدالرحمن نام ہو گیا، یہاں اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ہاشمی نام ہو گیا، سب کے سب کیا نام ہے؟ صرف مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے، یہ وہ مومن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دیں۔ جب دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی، ہدایت کی دعا کریں۔ ہدایت ہر شخص کو نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہدایت مانگتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ پنج وقت نماز میں ہم سب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر شخص پڑھتا ہے نماز کے اندر، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہمیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم سب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف عبادت کرنے کے لیے، صرف عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت سے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اور جنت کے حصول کے لیے ہم سب دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے ہیں تو گویا ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، صرف اور صرف مسلمان کا لیول ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر قرآن شریف کے اندر آتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اچھے سے سنتے ہیں، اچھے سے سنتے ہیں۔ سننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کان سے سنا اور باہر جانے کے بعد بولے اگر پانی جانے ایسی باتیں کہی، ایسی بات کہی، بہت بڑے بنتے ہیں کہنے کے لیے کہہ دیا۔ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو اس کے کئی بدگمانی رکھنا، اس کے کئی بدگمانی رکھنا بلکہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ جبکہ کوئی بھی بیان کرے، بیان کرنے والوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ کون شخص بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتے تھے تو ان کے اندر کبھی تعلیم ہو جایا کرتی تھی، کبھی تعلیم ہو جایا کرتی تھی۔ آج جمعہ کے دن ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کتنا وقت ہو چکا، آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن وہ بابرکت دن ہے کہ آج کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور اسی دن کے بارے میں آتا ہے کہ آج ایسے مواقع ہیں جمعہ کے دن، صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب، ایسے موقع ہیں، ایسے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رائگاں نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے، ہماری عبادت یا ہم ہوں، امام صاحب ہوں یا مقتدی صاحب ہوں، عبادت اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت ایک سر کے ایک بارش کے اوپر پہنچ جائے، بلکہ اگر پہنچ سکتی ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ تک کہ عرش تک صرف دعا ہے، دعا کے ذریعے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کامیابی مانگ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، تو آج ایسے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ کے درمیان کا بھی وقت ہے، خطبہ سے پہلے کا بھی وقت ہے، اور خصوصاً ہمارے کرام نے فرمایا کہ مغرب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت، یہ دل قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کے دن درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ میرے محترم دوستوں، کچھ فضائل، کچھ حالات حاضرہ میں بیان ہونی چاہیے، آپ سب کو نہیں معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم گا۔ میں بھساول میں رہتا ہوں، بھساول میں مسجد سکینہ اسٹیشن کے پاس ہی ہے، میں وہاں امامت بھی کرتا ہوں اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار بھی ہے۔ میرے محترم دوستوں، وہاں جو بات ہوتی ہے، ایک ہفتہ ہماری بات ہوتی ہے، ایک ہفتہ جماعت کے ساتھی کی بات ہوتی ہے، تو اس میں مسائل بھی بتایا کرتا ہوں، نماز کے جو مسائل ہیں اور فضائل ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ آئے، تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز آپ نے مسجد کے اندر پڑھی، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا فضیلت وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ اس کے مان لیجیے سارے لوگ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، امام کے پیچھے نماز پڑھ گیا، لیکن تحیات اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی نماز ہوگی؟ بتائیے زور سے، نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے اور ہمیں یہ توفیق بھی نہیں، ہمیں پوری زندگی ہم 70 سال 80 سال گزار کے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آ کر کے ہم نے کسی عالم سے، اپنے محلے کے عالم سے یا گاؤں کے کسی عالم سے یہ پوچھ لیا ہو کہ بابو جیسے مان لیجیے ہاشم صاحب ہیں، ہاشم ہماری اتحیات سن لو، کیا ہماری اتحیات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کسی عالم سے آپ نے، کسی حافظ صاحب نے سرٹیفکیٹ لیا،
بالکل یاد ہوگا، لیکن جس طرح پڑھنے کا حق ہے وہ پڑھ نہیں سکتے آپ جب تک آپ مدرسے میں نہیں پڑھیں گے، جب تک کسی عالم سے کسی حافظ سے آپ اس کو درست نہیں کروائیں گے، بالکل آپ کا درست نہیں ہوگا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے عالم کی اور اپنے حافظ کی جو آپ کے محلے میں ہو اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں. اس کا اکرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ سلام نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اور اس کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے. جو شخص علماء کرام کی عزت کرے گا تو اس کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اس کا اکرام اور عزت کرے گا، اور علماء کرام کو اس کے خاندان میں پیدا کرے گا جو عزت کرے گا. اور ہمارے یہاں تو ایسے او مولوی صاحب ادھر آبا، او مولوی صاحب ادھر چلے جاوا، مولوی صاحب کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. جبکہ وہ مولوی صاحب گئی ہے، مولوی صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جو مولوی صاحب یا حافظ صاحب قرآن کا حافظ ہو، عمل ہو، اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے 10 شخص کو جنت کے اندر لے جائے گا جس کو جہنم واجب ہو چکا ہوگا، جہنم واجب ہو چکا ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کے نزدیک بس اس لیے اس کے وقت نہیں ہے چونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں تو تھوڑی بہت عزت کر لیتے ہیں آدمی کے بھائی مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، لیکن گاؤں کے رہنے والے کو کوئی عزت نہیں کرتا. میرے محترم بزرگوں، عزت کرنا، علماء کرام کی عزت کرنا سیکھیے، علماء کرام کی حافظ و قرآن کی عزت کرنا سیکھیے. حافظ و قرآن کے بارے میں آتا ہے، ایک تو انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں انبیاء کرام ویسے ہی لیٹے ہوئے جیسے کہ زندگی میں ہوتے تھے. مٹی کو حرام کر دیا کیا کہ ان کے جسم کو کھائے، مٹی کو حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی بھی وہی حالت ہے کہ حافظ قرآن کی جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو بھی مٹی نہیں کھائے گی، قبر کی مٹی اس کو بھی نہیں کھائے گی. میرے محترم دوستو، تو میرے محترم دوستو، آپ جیسا ان سے عقیدہ رکھیں گے، جیسی نیت ہوگی، جیسا ذہن ہوگا علماء کرام کے تعلق سے، ویسا ہی حش آپ کے جو لوگ جس سے محبت کریں گے. مان لیجیے ہم کسی علماء کرام سے، کسی عالم سے، کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم کو اسی کے ساتھ، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ جس سے محبت کریں گے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرے محترم بزرگوں، باتیں تو بہت سی کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بات ہوگی. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، سب مخلوق یہ تسبیح پڑھا کرتی ہے. کون سی؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور اسی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. سب لوگ یاد کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کثرت سے پڑھا کریں. اس کی وجہ سے کیا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے، تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جو کہا گیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.